खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज आप मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। यहां पर यूं मरकूम है, बस मैं चाहता हूं कि हर मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए जिसे हम सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। सबसे खास बात मसीहत के अंदर खुदा की ज़ात से मेल मिलाप रखना, खुदा की ज़ात पर भरोसा करना, खुदावंद के सामने झुकना और शबो रोज खुदावंद के हजूर फरियाद करना। दुआ करने के ताल्लुक से खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें हर वक्त दुआ में रहना है, दुआ या माहौल में रहना है। और दुआ करने का जो हुक्म है ये हमें नए और पुराने अहदनामे में बार बार मिलता है कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। नबियों और रसूलों ने दुआएं की, घुटनों के बल होकर खुदावंद के हजूर आंसू बहा बहा कर शफायत की, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कलीसियाओं के लिए। और ये नमूना हमें मिलता है खुदा के कलाम में से कि जनाब हमें भी दुआ करनी चाहिए। और यहां तक कि आप देखते हैं कि यीशु अल मसीह नासरी मर्दे दुआ थे और अपने शागिर्दों के सामने उन्होंने दुआया नमूना रखा और उनके जो शागिर्द से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए यीशु मसीह की दुआया जिंदगी से कि उनको यह कहना पड़ गया कि यीशु अल मसीह नासरी हमें भी दुआ करनी सिखा। सो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करनी सिखाई। दुआ आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हथियार है। दुआ हमारी जिंदगी की खूबसूरती है, दुआ हमारी जिंदगी का निखार है, दुआ हमारी जिंदगी का ताल्लुक है खुदा की जात के साथ। दुआ करने का हुक्म तो हमें बार बार खुदा के कलाम में मिलता है। जागो और दुआ करो, सुस्ती और काहली से निकलो और जनाब खुदावंद हक के हजूर बैठो और जनाब अपने दिल की बातें खुदावंद के सामने पेश करो, अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने पेश करो और दुआ में ठहरो और दुआ करते रहो। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक खास तरीका हमें बताता है, दुआ करने का एक खास तरीका हमें बताता है कि मैं चाहता हूं, बस मैं चाहता हूं कि हर मर्द, इसमें खाली मर्द नहीं है, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। किस तरह से जनाब? पाक हाथों को उठाकर। पाक हाथों से क्या मुराद है? पाक हाथों से मुराद अपने दिल को पाक करना, पाक हाथों से मुराद बेऐब होना, पाक हाथों से मुराद खुदावंद की हजूरी में ठहरे रहना। खुदा का बंदा इस पैटर्न को हमारे सामने पेश करता है कि जनाब दुआ किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो गुस्से के बगैर, गुस्सा और तकरार। आज हमें अपने हालातों पर गुस्सा आता है और जब हम खुदावंद के हजूर झुकते हैं और दुआ मांगते हैं तो हमारे अंदर बेयकीनी का पहाड़ तमीर हुआ होता है और हमें यह पता होता है कि जो दुआ हम कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलना। तो खुदा का बंदा वाज़ेह तौर पर हमें यह बताता है कि अपने हालातों पर से नजर उठाओ। जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि अखियां चुकना है मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। एक सवाल भी देता है ना कि ये हालात जो तूफानों की तरह जिन्होंने हमें घेर रखा है और जो हमें सर नहीं उठाने दे रहे, इनके अंदर अब आप किस ईमान के साथ खुदावंद के हजूर हाजिर होगे? क्या उस ईमान के साथ हाजिर होगे जिसमें एलिया ने अपने घुटनों के अंदर सर लेकर दुआ की और कहा कि ऐ खुदावंद अब तू अपनी कुदरत को जारी कर। हम इस तरह की दुआ नहीं करते, हम जनाब गिले और शिकवों पर उतर आते हैं, खुदावंद के हजूर अपनी नेकियां जताने लगते हैं। और जनाब जिस तरह अयूब अपनी जिंदगी के अच्छे कामों को बयान करता रहा कि खुदावंद देख मैंने ये किया है, खुदावंद देख मैंने ये किया है, लेकिन खुदावंद मैं रास्तबाज हूं और तूने मेरे साथ क्या किया। कुछ शिकवात चलते रहे अयूब के और खुदा के दरमियान। इसी तरह बहुत से लोग बहसो तकरार करते हैं, खुदावंद साडे नाल ही ऐसा क्यों हो रहा है, खुदावंद हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन तमाम तर बातों की वजाहत जो है वो खुदा का बंदा पौलुस रसूल करता है तीमुथियुस के पहले खत में और उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में कहता है कि बस मैं चाहता हूं। पौलुस रसूल जो कलीसियाओं के लिए दुआ करता है, बेवाओं के लिए दुआ करता है, गरीबों मोहताजों के लिए दुआ करता है, गुनाहगारों के लिए दुआ करता है, वो अपने तजर्बे को सामने रखते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि हर मर्द हर जगह, आप किसी जगह भी हो, आप
کسی ملک میں بھی ہو، آپ سب سے پہلے اپنے اندر سے غبار اور غصہ نکالیں، کیونکہ غصہ اور تکرار اگر آپ کی زندگی میں ہوا نا، آپ کی دعائیں عالم بالا تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ آپ اس حالت میں خدا کو پسند آنے والے نہیں ہیں۔ بدی آپ کے دل میں ہوگی، خدا آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ بدی میرے دل وچ جو ہوئے ذرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ آج ہم بدی سمیت خداوند کی حضوری میں آتے ہیں اور جناب ہیلیلویا ہیلیلویا بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور جناب دوسروں کی عیب جوئی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو نیچا بھی دکھاتے ہیں، دوسروں کو حقیر بھی جانتے ہیں، دوسروں سے نفرت بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ صلح کرانے کی بجائے ہم لوگوں کو لڑواتے ہیں، اور جناب پاکیزگی کی بجائے ہم کبھی کبھی بے شرمی اور بے حیائی پر بھی اتر آتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو تسلی تو تب ہوگی نا جب دعاؤں کا جواب ملے گا۔ میں نے ایک گیت لکھا تھا کہ دعاؤں کا جواب ملتا ہے یسو جب آپ ملتا ہے۔ تو دعاؤں کا جواب جو ہے وہ تب ہی ملے گا جب خدا آپ سے ملاقات کرے گا۔ لیکن خدا کے کلام میں تو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا ان کو دیکھیں گے۔ جن کے دل پاک نہیں، جن کے ہاتھ پاک نہیں، جن کے لباس پاک نہیں، اور جو جناب بے حیائی اور بے شرمی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ چاہے بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، یاد رکھیے، سن لیجئے، ان کی دعائیں عالم بالا تک پہنچنے والی نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور اس میں رتی بھر بھی ملاوٹ نہیں۔ خدا کے کلام میں آپ زر کو دوست مت بنائیے، خدا کے کلام کے مطابق آپ سنجیدہ ہو جائیں، آپ جگہ جگہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، اپنی نیک نامی پھیلاتے رہیں، خداوند کی تمجید کرتے رہیں، اور جناب لائک چال چلن کے ساتھ خداوند میں جھکتے رہیں۔ آج گروپوں کے اندر شاید ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے، اور ایک دوسرے سے رفاقت رکھنے میں ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری شخصی دعا جو ہے وہ کہیں زیرو تو نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو، دعا کرنے میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی رک نہ جائے۔ چوتھے باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ فکر کر ان باتوں کی، دعا میں ٹھہر، اور جو کچھ تو سیکھ رہا ہے اس کی چھان بین کر۔ ایسا نہ ہو کہ جناب تو غلط راہ پر چلے اور غلط باتوں کو اپنی زندگی میں دعوت دے، اور جناب تیری دعائیں رک جائیں، اور اس کے برعکس تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور دعا کرنے والا شخص اپنی پہچان رکھتا ہے۔ جو شخص یسوع مسیح کے خون سے دھل گیا اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ جب بھی اس حالت میں خداوند کی حضوری میں آتا ہے اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ خداوند کی پاک حضوری میں صرف وہی شخص آ سکتا ہے جس نے توبہ کی ہو، جس نے یسوع المسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہو، جس نے پانی کا بپتسمہ لیا ہو، وہ جناب خداوند کی حضوری میں آ سکتا ہے۔ انسان کی جو راست بازی ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے، اس میں کوئی صداقت اور لیاقت نہیں ہے۔ پاکیزگی خداوند کے خون سے ملتی ہے، پرہیزگاری خداوند کے خون میں ہے، محبت خداوند کے خون میں ہے، اور جب تک یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہوں گی، اول تو ہم خداوند کی پاک حضوری میں آ ہی نہیں سکتے۔ اگر آ بھی جاتے ہیں تو جناب پھر درست طریقے سے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مرد ہر جگہ غصہ تکرار کے بغیر پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ کیا کیا کریں جی؟ دعا کیا کریں۔ آج ہماری زندگی جو ہے وہ دعائیا زندگی ہونی چاہیے۔ شخصی طور پر اپنے گھروں کے اندر میں اور آپ کتنی دعا کرتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ ہالےلویا، خداوند کی تعریف ہو، خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، جے یسوع دی، وغیرہ وغیرہ، یہ جملے تب تک بے معنی ہیں جب تک آپ کے اندر بلیسنگ نہیں ہے۔ بلیسنگ کب آئے گی؟ جب آپ دعا کے اندر ٹھہریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل دنیا کے اندر پانی کی قلت ہو رہی ہے، اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ڈیموں کے اندر پانی سٹاک کر رہے ہیں۔ آپ اور میں پانی کا روز استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گھروں کے اندر ڈیم تو نہیں ہے، لیکن پانی کی ٹینکیاں موجود ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو کہ جب پانی آتا ہے تو آپ اس پانی کو سٹور کر لیتے ہو، اور پھر ضرورت کے وقت آپ نلکا کھولتے ہو، اس نل کو کھولتے ہو، اس پانی کو استعمال کرتے ہو۔ جو بھی کام اپنے گھر کا کرنا ہو، برتن دھونے ہو، کپڑے دھونے ہو، صفائی کرنے، کچھ بھی کرنا ہو، آپ اس پانی کو یوز کرتے ہو۔ تو یہ بلیسنگ
جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ جب پانی آتا ہے، جب آپ اپنی ٹینکی کو فل کر لیتے ہیں تو جناب آپ اپنے جو باقی کام ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو کیا آپ جب خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس مسا کو سٹور کرتے ہیں؟ آپ اس فضل کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے؟ ضرورت کے وقت ہمارے پاس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور ہم جناب پریشانی جب مسائل آتے ہیں، پھر ہم دعا کرنے کی بجائے ہم پادریوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، او پادری صاحب میرے لیے دعا کر دیں، او پادری صاحب میرے لیے دعا کر دیں۔ پھر ہم لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور پادری کون ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رش کس چرچ کے اندر ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی بھائی ہمیں کوئی ایسی ہدایت دے دے، کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ ایک ہی لمحہ کے اندر ہماری زندگی کے اندر جناب جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ تھم جائے۔ لیکن یہاں پر تو بات فرق لکھی ہے، میں چاہتا ہوں۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ داؤد بھی اپنی پہچان کرواتا ہے، کس طرح سے؟ یہوہ میں پکاردہ ہوں۔ میں کا مطلب کون ہے؟ وہ اپنی شناخت کرا رہا ہے، اے خداوند تیرا بندہ تجھے پکارتا ہے، میرے ول تو چھیتی ہے، میری طرف جلدی آ۔ آپ کے گھر کا دروازہ جب بھی نوک ہوتا ہے آپ پوچھتے ہو کون؟ اگر کوئی اپنا ہو تو آپ دروازہ کھول دیتے ہو، لیکن اجنبی ہو تو آپ اپنا دروازہ بند کرتے ہو، کبھی نہیں کھولو گے۔ اسی طرح خدا کا بندہ اپنی شناخت کرواتا ہے، آپ پوچھتے ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں، اور میں کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی ہمارا اپنا ہے، آپ فوری دروازہ کھول دیتے ہو۔ یہاں پر خدا کا بندہ بھی اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ خداوند تیرا بندہ داؤد تجھے پکارتا ہے، مجھے جواب دے۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ ہم گلوں اور شکموں سے باہر نکلیں، لڑائی جھگڑوں سے باہر نکلیں، بڑبڑانے کی حالت سے باہر نکلیں اور شکر گزاریاں کرنا شروع کریں، کمال دنائی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول مصیبتوں اور پریشانیوں کے بیچ میں رہ کر خداوند کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تو دعا ایک خاص عمل ہے جس کے تھرو آپ کا رابطہ خدا سے بنتا ہے۔ جب آپ کی اور میری زندگی میں عیب ہوں گے نا، ہمارے رابطے کبھی بھی خدا کی ذات کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ سو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی ذات کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، رابطہ جوڑیں۔ تو آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا کو دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگی کی وہ تمام تر خامیاں دور کرے جو ہمیں خداوند کے قریب آنے اور دعا کرنے سے روکتی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔